نظریہ کیتھارسس، تعارف و تمہید۔ ارسطو نے کیتھارسس کے تصور پر اپنی تصنیف فن شاعری کے باب ششم میں المیہ کے تفاعل کے تحت کیتھارسس کا اشارتاً محض حوالہ دیا ہے۔ غالباً اس نے کسی اور وقت کے لیے اسے تشنا چھوڑ دیا تھا۔ ارسطو کے بعد خصوصاً نشأۃ الثانیہ کے عہد سے مختلف نقادوں نے کیتھارسس کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ارسطو نے فن شاعری یعنی پوئٹکس کے علاوہ سیاسیات یعنی پولیٹکس اور اخلاقیات یعنی ایتھکس میں بھی اسے موضوع بحث بنایا ہے۔ سبق کا مقصد۔ ارسطو نے تصور کیتھارسس کی وضاحت المیہ کے تفاعل کے تحت کی ہے، لیکن یہ وضاحت مزید وضاحت طلب ہے، کیونکہ ارسطو یہ تو کہتا ہے کہ المیہ کا مقصد اس کے دیکھنے والوں میں رحم اور خوف کے جذبات کو حرکت میں لا کر ان کا اخراج کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں واضح کر سکا کہ اس نے اپنی تھیوری کو محض رحم اور خوف تک ہی کیوں محدود رکھا، نیز یہ کہ دوسرے بہت سے انسانی جذبے اور بھی ہیں، ان کا کیا مقام ہے۔ نشأۃ الثانیہ کے عہد سے آج تک کیتھارسس پر بحث ہوتی آ رہی ہے۔ فلسفیانہ، جمالیاتی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی کافی غور و خوض کیا گیا۔ درجہ ذیل سبق میں ان مباحث کو بھی موضوع بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس تصور کی باریکیوں اور نزاکتوں کو بخوبی سمجھ سکیں۔ یہ ایک بے حد معنی خیز تصور ہے جس پر تفصیل کے ساتھ بحث و مباحثہ اور غور و خوض ضروری ہے۔ ارسطو کا تصور کیتھارسس۔ کیتھارسس ایک طب یونانی کی اصطلاح ہے جس کے معنی اسہال یا جسم سے ناگوار اور زائد اخلاط جنہیں سودا، صفرا، بلغم اور خون کے نام سے جانا جاتا ہے کو نکال باہر کرنے کے ہیں۔ ارسطو کے نظام فن میں یہ لفظ اخلاقی اور اخلاقی کے ساتھ ما بعد طبعیاتی، نفسیاتی اور جمالیاتی معنی کو مختص ہے کہ المیہ اخلاط اربعہ میں توازن پیدا کر کے نفسی تناسب کو راہ دیتا ہے۔ نفسی معالجے کی روح سے یہ عمل ان جذبات کے اظہار کے ذریعے کرب اور تناؤ سے نجات دلاتا ہے جو کہ پوشیدہ، مقید اور لاشعوری ہوتے ہیں۔ عیسائیوں میں اعتراف اور کفارہ، مسلمانوں میں روزہ اور ادائیگی حج اور ہندوؤں میں مقدس یاترا، نفس کشی، فاقہ اور جسم کو حقیقت اولیٰ کے عرفان کی راہ میں کثیف جان کر اذیت دینے کے عمل اور جدید نفسیات میں جبلتوں یعنی انسٹنکٹس کو ارتفاع یعنی سبلیمیشن سے گزارنے کے عمل وغیرہ کے پس پشت کسی نہ کسی نہج یا اساسی حرکت کے طور پر کیتھارسس ہی کا تصور کام کر رہا ہے۔ یونانی اساطیری ہیروؤں کے بارے میں یہ تصور عام تھا کہ انہیں انتہائی صبر آزما حالات سے اس لیے گزارا جاتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی پشت پر اصلاح و تزکیے کا ایک روحانی فلسفہ بھی کام کر رہا ہے۔ ان کی ہلاکت فنا کے ہم معنی نہیں ہے، بلکہ ان کی موت تطہیر کا ایک مرحلہ ہے جس کے بعد ایک بلند مرتبے کے ساتھ ان کا ظہور ثانی ہوتا ہے۔ تزکیے کا تصور۔ اپالو یعنی یونانی سوریہ دیوتا کے بارے میں مشہور ہے کہ ڈیلفی کے خونخوار اژدہے کو مارنے کے بعد اس نے 7 سال جلا وطنی میں بسر کیے اور ایڈمٹس کی غلامی میں روز و شب مشقت کرتا رہا۔ جب سزا کے دن گزر گئے اور اس نے مکمل طور پر اپنا تزکیہ کر لیا، تب کہیں ڈیلفی میں داخل ہوا۔
اپالو نے ان تمام خون آلودہ قوانین سے انحراف کیا جن میں غلط کاروں کو محنت و مشقت کے ذریعے کفارہ ادا کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ اس قسم کے پرانے قوانین انسداد جرم کے بجائے نئے مجرموں کو تحریک دیتے ہیں۔ اپالوی اعتراف و تزکیے کی رسم نے ڈیلفی کے باشندوں میں خود احتسابی کے جذبے کو راہ دی۔ وہ گاہے بگاہے از خود احتسابی اور کفارے کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ایرسٹوفینز کے ڈرامے بادل میں سردار طائفہ کا یہ بیان توجہ طلب ہے۔ گناہ کے خواہش مند کو متنبہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم اسے روکتے ہیں، اس کو ڈھیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی آوردہ مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے تو اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور وہ دیوتاؤں کا احترام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ان کلمات میں تزکیہ و تنقیح یا بالفاظ دیگر اخراج کا پہلو مضمر ہے۔ پروفیسر مرے کا خیال ہے کہ نوروز کی تقریب پر ڈیوانسس کا جشن منایا جاتا تھا، اور ڈیوانسس جسے ابتلاء و آزمائش کے ایک طویل عرصے سے گزرنے کے بعد تزکیہ نصیب ہوتا ہے کہ حضور یہ دعا مانگی جاتی تھی کہ وہ گزشتہ برسوں کے گناہ سے نجات دلائے اور اپنے عبادت گزاروں کو اتنا صاف و مطہر کر دے کہ اگلے سال ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس طرح یہ جشن تطہیر و تنقیح کی علامت تھا۔ قرون وسطیٰ میں رومن کیتھولک چرچ نے آل فولس ڈے یعنی اپریل فول اور وائے بشاپ جیسے تہواروں کا اہتمام کیا تھا، اور یہ تہوار مذہبی سخت گیری سے نجات کا ذریعہ خیال کیے جاتے تھے۔ یونگ کہتا ہے کہ ایسے تہوار پروٹسٹنٹ کلیسا میں ممنوع قرار دے دیے گئے۔ نتیجتاً اب صرف جنگ ہی انسان کی وحشیانہ بربریت کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ جوں جوں انسانی تہذیب ارتقاء کی منزلیں سر کرتی جا رہی ہے، توں اس کے اندر جنگی جنون میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تزکیہ یا تنقیح کا وہ تصور جو مذہب و اخلاق سے وابستہ ہے، طب کی اصطلاح کے قریب المعنی ہے۔ ارسطو اپنی تعبیر میں ان سے بہت دور نہیں۔ مذکورہ بالا ہر دو تصور میں اصلاح کا پہلو بھی مخفی اور مضمر ہے۔ ارسطو خود بھی ایک طبیب تھا، اور اس کا باپ اپنے زمانے کے مسلمہ طبیبوں میں سے ایک تھا۔ اس لیے بیشتر ناقدین اس خیال سے متفق ہیں کہ ارسطو کے ذہن میں کسی نہ کسی طور پر کیتھارسس کا طبی مفہوم موجود تھا۔ ممکن ہے اس نے افلاطون کے اس خیال کے رد کے لیے کہ فن غیر صحت مندانہ طور پر ان جذبات کو متحرک کرتا ہے جنہیں کچل دینے ہی میں فرد اور معاشرے کی بھلائی ہے، کیتھارسس کی اصطلاح مستعار لی ہو۔ ارسطو یہ تو نہیں کہتا کہ فن عین علاج ہے، لیکن ملٹن جو کہ اس خیال کا حامی ہے کہ ترشی کا اثر فروغ کرنے کی غرض سے، ترشی اور نمک کا اثر دور کرنے کی غرض سے نمک ہی کارگر ہوتا ہے، کیتھارسس کو بھی علاج بالمثل کے قبیل کی چیز خیال کرتا ہے۔ ہومیوپیتھی طریق علاج اسی نظریے پر استوار ہے۔ ملٹن کے علاوہ نشأۃ الثانیہ کے بیشتر نقاد اور موجودہ ادوار میں ٹوئننگ اور بارنی جو ہمیں بصیرت احساس تجربے سے دوچار کرتا اور ایک خاص قسم کا لطف و انبساط مہیا کرتا ہے۔ کیتھارسس کو بھی علاج بالمثل کے قبیل کی چیز خیال کرتا ہے۔ ہومیوپیتھی طریق علاج اسی نظریے پر استوار ہے۔ ملٹن کے علاوہ نشأۃ الثانیہ کے بیشتر نقاد اور موجودہ ادوار میں ٹوئننگ اور بارنی کے تصورات بھی اسی خیال کی توثیق کرتے ہیں۔ فرائڈ اور دیگر ماہرین نفسیات بھی اس خیال پر متفق ہیں
کہ بچپن کے اذیت ناک تجربات کی یادوں کو برانگیخت کرنا نیوریسس کے مریض کے علاج میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اخلاقی تصور۔ افلاطون کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر ارسطوئی خیال کی توضیح کی جائے تو وہ ایک قریب تر معنی میں اخلاقی توازن اور تربیت اخلاق پر استوار ہے۔ افلاطون کے نزدیک فن اور بالخصوص المیہ مخرب اخلاق ہے، جبکہ فن کو اپنی ہر صورت میں اخلاق کے منصب پر فائز ہونا چاہیے۔ ارسطو اپنے استدلال میں بیشتر اوقات اخلاقی کشمکش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ وہ نہ تو کلی طور پر اپنے عہد کے متداول اخلاقیات اور نظام عقائد سے منہ موڑ سکتا تھا، اور نہ اس کا یہ منشا تھا کہ ادب و فن اپنے ہر نتیجے میں اخلاق کے جبر سے وابستہ ہو کر رہ جائے۔ ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یورپ میں افلاطون اور ارسطو سے لے کر 18ویں صدی تک ادب پر اخلاق کا یہی تصور تھا۔ قدیم رومی نقاد ہوریس ارسطو، جس کا استاد معنوی تھا، ادب کے اصلاحی مقصد کا زبردست مؤید تھا۔ ڈاکٹر جانسن کے نزدیک اصلاح ادب کا مقصد اولا ہے، اور ارسطو کی اصطلاح میں اسے اسی تصور کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ارسطو نے ریٹورکس میں خوف اور رحم کے جذبات کی مزید وضاحت کی ہے۔ وہ ان دونوں جذبوں کو نوعی اعتبار سے اذیت ناک بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوف ایذا کی ایک نوع یا سورش ہے جو بدی کے واقع ہونے کے اندیشے سے جنم لیتا ہے، اور جو اپنی نوعیت میں ایذا رساں اور تخریبی ہوتا ہے۔ یعنی آدمی حال کے لمحے میں تو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے، لیکن قریب الواقع شر کے اندیشے سے وہ تشویش میں مبتلا ہوتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک رحم بھی خوف ہی کی طرح ایذا کی ایک نوع ہے۔ رحم کے جذبے میں حرکت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی ایسے شخص کو ہم مصیبت میں گرفتار دیکھتے ہیں جو اس کا اہل نہیں ہے، یا جسے خواہ مخواہ مصیبت میں پھنسا دیا گیا ہے۔ اس کا شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے دوست بھی۔ ارسطو خوف اور رحم کے جذبات کو متعلق و ملزوم بتاتا ہے۔ جس انسان میں خوف پیدا نہیں ہوتا، اس میں جذبہ رحم کی بھی گنجائش بالکل نہیں ہوتی۔ خوف ایک ایسا عنصر ہے جو رحم کا مثنیٰ بھی ہے، اور خوف رحم کو ایک معنی عطا کرتا ہے۔ خوف ایک طاقتور جذبے کی طرح رحم کی کوکھ سے جنم لیتا ہے اور خوف کی جگہ لے لیتا ہے۔ تزکیہ یعنی کیتھارسس ایک جمالیاتی تصور۔ المیہ ہیرو ہی نہیں، ڈرامے میں رونما ہونے والے واقعات کی ساخت بھی تزکیے سے گزرتی ہے۔ المیہ میں ایک مخصوص نظام حیات اور واقعاتی ارتقاء کے ذریعے خوف و دردمندی جیسے پریشان کن جذبات کا اخراج کر دیا جاتا ہے، اور جس کے بعد ذہنی، جذباتی اور ارادی زندگی میں ایک تناسب سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نوع کے جذبات میں رونما ہونے والا ہے جان دوسروں کے جذبات میں تبدیلیوں کا موجب بنتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ جذبات متحر اور نفیس ہی نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کی قلب ماہیت بھی ہو جاتی ہے۔ جذباتی اخراج و تنقیح کے بعد سامعین اپنے ادراکات کو اثر نو ترتیب دیتے ہیں۔ تنقیح ان تصورات میں تبدیلی کا محرک ہوتا ہے جو انہوں نے ذات اور کائنات سے وابستہ کر رکھے ہیں۔ اس طرح ذات اور غیر ذات، انا اور انائے دیگر سے وہ بالکل ایک نئے معنی میں متعارف ہوتے ہیں۔ کرب کا طاقتور ذہنی اور مؤثر تجربہ آنسوؤں میں تحلیل ہو کر آدمی کو ذات کی تلاش
اور ارتقاء کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک بے ضرر طمانینت کا تجربہ بھی مہیا کراتا ہے۔ جذباتی برانگیختی کے موجب ڈرامے میں رونما ہونے والے واقعات حقیقی نہیں ہوتے، بلکہ وہ عمل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تزکیہ ایک ایسا حظ مہیا کرتا ہے جس سے ہماری نقل، تناسب یا آہنگ کی جبلتوں کو تسکین ملتی ہے، اور عمل کی نمائندگی بقول ہمفری ہاؤس ہمارے خوف و رحم کے جذبات کو ابھار کر فن کے ذریعے انہیں شائستہ اور نفیس بنا دیتی ہے۔ اس طرح المیہ ہم اپنے ذہن اور روح کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہیں، اور ایک مخصوص و منفرد جمالیاتی مسرت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان معنوں میں ارسطو کا تصور تزکیہ ایک جمالیاتی تصور، ایک اصول فن بھی ہے۔ کیتھارسس اور موسیقی۔ ایک عام تصور یہ بھی ہے کہ غنا اور موسیقی جہاں ایک طرف مختلف نوع سوئے ہوئے جذبوں کو آہستہ آہستہ یا بیک لخت اجاگر کر دیتے ہیں، وہاں کئی نامعلوم احساسات کو چھیڑ کر ہمیں ذہن کے اس حصے کی طرف بھی ڈھکیل دیتے ہیں جسے یادوں کا مخزن کہا جاتا ہے۔ یہ محض آوازوں کی ایک متوازن ترکیب ہوتی ہے جس سے کبھی علاج معالجے کا کام بھی لیا گیا ہے، اور کبھی یہ صورت انسانی حیرتوں میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ عہد قدیم میں موسیقی اور غنا سے بعض امراض کا باقاعدہ علاج کیا جاتا تھا۔ یہ عمل بہرحال موسیقی کی غیر معمولی اور سحر انگیز قوتوں کے منافی نہیں ہے۔ موجودہ ادوار بھی ایسی مثالوں سے عاری نہیں ہیں کہ جب موسیقی ہی دو ادوار کی نعم البدل ثابت ہوئی ہے۔ موجودہ ڈرامہ ہلکے گہرے رنگوں، روشنیوں، عکس اور سایہ افغنی، اسٹیج کی مجموعی فضا، منظر بندی، علامتی اشاروں، آوازوں، حرکات و سکنات اور موسیقی و غنا جیسے مشتملات کو اس طور پر بروئے کار لاتا ہے کہ ہر تاثر اپنے میں ایک منتہا کی صورت محسوس ہوتا ہے۔ قدیم ڈرامہ اپنے محدود وسائل کی بنا پر موسیقی و غنا کو خاص طور پر کام میں لاتا تھا۔ ارسطو نے منظر بندی سے پیدا ہونے والے خوف آگی تاثر کو ادنا قرار دیا ہے، لیکن منظر بندی اور موسیقی کے تاثرات کے ذریعے جو لطف حاصل ہوتا ہے اسے وہ مخصوص کہتا ہے۔ ارسطو اخلاقی راگوں کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ جوش آگی راگوں سے بھی حظ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ خوف اور دردمندی کے جذبات کم و بیش تمام لوگوں میں موجود ہوتے ہیں، اور اس نوع کی موسیقی کے ذریعے ہیجانی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں یا ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اس ذیل میں بھی ارسطو کا اشارہ فاسد جذبات یا ان جذبات کی طرف ہے جو ناخوشگوار ہیں یا انہیں زائد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یونان قدیم میں موسیقی بڑی حد تک تہذیب و تمدن کے مترادف تھی۔ تہذیبی اداروں میں موسیقی کے ذریعے جذبات کا اخراج کیا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں موسیقی کے ساتھ ہی رقص اور سرود کے ذرائع بھی کام میں لیے جاتے تھے۔ خود ورزش کو دماغی تعلیم کے ساتھ اس لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ جسم و دماغ میں توازن و ہم آہنگی قائم رہے۔ گویا ذہنی اور جسمانی نفاست کے حصول کی غرض سے مذکورہ بالا فنون اور اعمال کو بھی بروئے کار لایا جاتا تھا۔ خود افلاطون کے ذہن میں فن کی طرح موسیقی کا ایک مثالی تصور تھا۔ اس کے خیال کے مطابق موسیقی روح کو تثبیت کا درس دیتی ہے، اس لیے اس کے اثرات کا دائرہ انسانی روح کی عمیق گہرائیوں تک ہے۔
موسیقی روح کو سرفراز کرتی، نیک جذبات پیدا کر کے انسان کو صالح بناتی ہے۔ افلاطون کا یہ خیال بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ موسیقی محض موسیقی کی خاطر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے ریاضی، تاریخ اور سائنس جیسے دقیق مضامین کو خوشگوار بنانے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ نفسیاتی معالجوں اور فیگو کا نظریہ۔ بعض نفسیاتی معالجوں نے بھی کیتھارسس کی اصطلاح اپنے مخصوص معنی میں استعمال کی ہے۔ بیشتر معالجوں کے نزدیک کیتھارسس ایک ایسا عمل ہے جو ماضی کی گمشدہ یادوں اور ان سے وابستہ احساسات کو اود کر لاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے دبی کچلی ہوئی نفسی قوت کا خروج ہی نہیں ہوتا، بلکہ یک گونا طمانینت بھی حاصل ہوتی ہے۔ فینیشل کے مطابق جب انا پر گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو جذبات کا دھارا پھوٹ نکلتا ہے۔ اسے یہ تسلیم ہی نہیں کہ جذبات کا مکمل اظہار ممکن ہے۔ ڈارون، میک ڈونل جذبات اور عمل کو ایک دوسرے سے وابستہ خیال کرتے ہیں۔ میک ڈونل جذبات کے عمل کے رجحانات ہی سے تعبیر کرتی ہے کہ جذبات اصلاً عمل ہی کا حصہ ہیں، اور یہ کہ جذبات کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں جسمانی تناؤ میں کمی واقع ہوتی، نیز فرحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح میک ڈونلڈ بھی فرحت یا سکون سے قبل برانگیختگی یا جذباتی تحرک کے نظریے کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہاں ریمائل فیگو کے اس تصور کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، جس کی روح سے وہ حظ جو ہمیں کسی المیے کے ذریعے ملتا ہے خباثت سے مملو ہوتا ہے۔ اس کا سبب ہماری اپنی طبیعت کی بدی اور کینہ توزی کا عنصر ہے۔ فیگو کے نزدیک ہر انسان کے خون میں کچھ نہ کچھ غیر مہذب دور کی بربریت کا عنصر بھی تہ نشست ہوتا ہے۔ اسی لیے شعوری یا غیر شعوری طور پر دوسروں کی بدنصیبیوں کو دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ صرف دشمنوں کے مصائب ہی نہیں، ان لوگوں کی مصیبتیں بھی اس کے لیے طمانینت کا باعث ہوتی ہیں، جس سے اس کی کبھی کوئی نزاع نہیں رہی ہے۔ فیگو کا یہ نظریہ انتہائی قنوتی ہے، جبکہ عام تجربہ یہ بتاتا ہے کہ المیہ میں مصیبت کے شکار ہیرو سے ہمیں ہمیشہ ہمدردی ہوتی ہے۔ انسانی مصائب کو دیکھ کر انسان نے ہمیشہ اپنے اندر خوف کے جذبات کو بیدار محسوس کیا ہے، اور جس کے پہلو بہ پہلو درد مندی کا وہ جذبہ بھی اود کر آتا ہے جس میں ایک حسرت اور شرکت کا احساس تہ نشین ہوتا ہے۔ تصور اخراج۔ ارسطو المیہ کے تفاعل کے ذیل میں یہ واضح کرتا ہے کہ المیہ ایک ایسے عمل کی نمائندگی ہے جو سنجیدہ، توجہ کے لائق، بذات خود مکمل اور ایک خاص حجم کا حامل ہے۔ اس کی زبان ہر طرح کے صناع و بدائع سے مزین ہوتی ہے، جو ڈرامے کے مختلف حصوں میں ان کی مناسبت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی حیت بیانیہ نہیں بلکہ عملیہ ہوتی ہے، اور یہ درد مندی اور خوف کے ذریعے ان جذبات کی اصلاح اور مناسب تنقیح کرتا ہے۔ ارسطو صرف یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ المیہ رحم یا درد مندی کے جذبوں کو برانگیخت کر کے ان کا اخراج کر دیتا ہے۔ پالیٹکس کے باب ہشتم میں موسیقی کے حوالے سے بھی وہ تنقیح کی بات کرتا ہے۔ سیاسیات میں اس نے کیتھارسس سے اخراج ہی مراد لی ہے کہ اخراج کے نقطۂ نظر سے ہمیں موسیقی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بعض نفوس میں رحم اور خوف کے محسوسات یا ان میں جوش بہت شدید ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں مذہبی جنون کی کیفیت
شدید ہوتی ہے جو مقدس موسیقی کو سن کر اپنے جذبوں کا اخراج کر لیتے ہیں۔ اخراج کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا اور خوشگوار محسوس کرتے ہیں۔ نشأۃ الثانیہ کے نقادوں کا کہنا ہے کہ ارسطو کے ذہن میں طب کی قدیم ہومیوپیتھک تھیوری تھی۔ عموماً نزلے یا بخار میں درجہ حرارت کے بڑھنے پر حدت کے ذریعے ان کا استفراغ کیا جاتا تھا۔ ملٹن نے ایگونوسس سیمسن کے مقدمے میں بھی اس تھیوری کا ذکر کیا ہے کہ رزمیاں رحم اور خوف یا دہشت کے جذبات کو برانگیخت اور پھر ان کا اخراج کر کے ذہن کو اس قسم کے شدید میلانات سے نجات دلاتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ غمناکی کا اخراج غمناکی سے، ترشی کا اخراج ترشی سے اور نمک کا اخراج نمک جیسے مواد سے۔ فرائیڈ اور بریور نے اس تھیوری کا اطلاق اپنے نفسیاتی مریضوں کے علاج کے لیے کیا۔ وہ مریضوں کی نیوراتی علامات کو عمل تنویم کے ذریعے برانگیخت کرتا تاکہ وہ اپنے بچپن کے تکلیف دہ تجربات کو حافظے سے برآمد کر سکیں۔ اس طریق سے ان کی نفسیاتی گرہوں اور پیچیدگیوں کی روشنی میں ان کا علاج ممکن تھا۔ فرائیڈ اس طرز علاج کو اخراجی طریقہ کار کہتا ہے، اگرچہ بعد ازاں عمل تنویر کے طریق کو اس نے ترک کر دیا، پھر بھی وہ بچپن کے تکلیف دہ تجربات کے اخراج اور ان کی تشکیل نو کے تعلق سے زیادہ پختہ تحلیل نفسی کے طریقے کو بروئے کار لاتا ہے۔ فرائیڈ یہ مانتا ہے کہ المیہ اخراج کرنے والے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور رکھتا ہے اور کیتھارسس کو اخراج و اسہال کے معنی کے طور پر ہی اخذ کرتا ہے۔ یہاں ہم پھر افلاطون کا ذکر کریں گے کہ اس کے نزدیک جذبات انسانی عقل و فہم کی صلاحیت کے تئیں خطرے سے کم نہیں، اور اس کے مثالی فرد یا اس کی جمہوریہ کے علمبرداروں کو ان کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے مسلسل لڑائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح افلاطون کا زور کم کرنے پر ہے، جبکہ ارسطو کا زور ان جذبوں کو ابھارنے پر ہے جس کے مطابق عقل و فہم ہی کی طرح جذبات بھی بنی نوع انسان کو ودیعت کیے گئے ہیں۔ وہ برے نہیں ہیں، صرف نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر انہیں قابو میں نہیں رکھا جائے تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی تربیت اور ان پر قدغن لگانا ضروری ہے۔ اس نقطۂ نظر سے تطہیر و تزکیے کی تھیوری کو فروغ دیا۔ خلاصہ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کے بعض نقادوں نے کیتھارسس کو اخلاط فاسدہ کے اخراج سے تعبیر کیا ہے، بعض نے اسے تزکیہ و تطہیر سے وابستہ کیا ہے کہ المیہ کس طور پر ہمارے جذبوں پر اثر انداز ہوتا ہے یا انہیں ابھارتا ہے، اور پھر کس طور پر رحم اور خوف کے جذبات کا تزکیہ ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جس کا مقصد ہم میں اعتدال پیدا کرنا ہے۔ یہ جمالیاتی سطح پر بھی ہم آہنگ اور متوازن کرنے کے عمل سے عبارت ہے، جو ہمیں بصیرت احساس تجربے سے دوچار کرتا اور ایک خاص قسم کا لطف و انبساط مہیا کرتا ہے۔